شرک کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے۔ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب؟ باضابطہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجا کے لائق سمجھا جائے، عبادت کے قابل سمجھا جائے، یہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا ہے۔ نمبر دو، اس کی صفات میں کسی کو برابر کا قرار دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ویسی من و عن صفات کسی اور میں بھی ثابت کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا وہ دو قسم کی ہے، تھوڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ دو قسم کی ہے۔ بعضی صفات ایسی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، وہ صفات ہمارے ساتھ لگے تو ہی برا ہے، ہمارے ساتھ وہ صفات لگ ہی نہیں سکتی، لگ رہی ہے اگر ہم ثابت کر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ تکبر والی صفت، اللہ تعالیٰ کی شان ہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے، اللہ تکبر نہ کرے تو کون تکبر کرے گا؟ وہ چیز اگر ہمارے ساتھ لگے تو پھر ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا، ہم اس بات کے لائق نہیں ہیں کہ ہم تکبر کریں۔ یا جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ہمیشہ سے رہنا، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے ابتدا کا کوئی سرا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے نہیں تھا، یہاں سے خدا کا نعوذ باللہ وجود ہوا، اور ہمیشہ رہے گا، اس کی انتہا کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بھی صفت وہ ہے کہ جس کے ساتھ کسی کو بھی غیر اللہ کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ بعض صفات تو بہرحال ایسی ہے، اور دوسری بعض صفات ایسی ہے جو ہمارے اندر بھی ہے، وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بھی ہے لیکن ہمارے اندر مختصر ہے، تھوڑی سی ہے، اور اس صفت کا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر رحم کرنے کی صفت، ہم بھی رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کمال درجے پر رحم کرتا ہے وہاں تک ہم رحم نہیں کر سکتے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارا دیکھنا محدود ہے، خدا تعالیٰ کا دیکھنا لامحدود ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، خدا بھی سنتا ہے، لیکن ہمارا سننا محدود ہے، خدا تعالیٰ کا سننا لامحدود ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ دونوں طرح کی جو صفات ہیں، تو یہ جو پہلی قسم کی صفات ہے کہ جو ہمارے ساتھ لگ ہی نہیں سکتی، ویسی صفات غیر اللہ کے لیے ثابت کی جائے تو یہ شرک ہے۔ نمبر ایک تو یہ۔ نمبر دو پر وہ صفات کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لامحدود ہمارے لیے محدود ہو، تو ویسی صفات کو غیر اللہ کے لیے لامحدود ثابت کیا جائے تو پھر وہ شرک۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو صفات، جیسے مثال کے طور پر ایک اور بات مان لیجئے جو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے چلتی ہے، اولاد کا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، انسانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اب کسی کو کہہ دیا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک فلانا اولاد دیتا ہے تو پھر یہ عمل شرک۔ بیماری کا دینا، شفا کا دینا، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں جگہ سے شفا ملتی ہے تو پھر یہ ہم نے شرک کیا ہے، شرک کے دائرے میں یہ عمل آ جاتا ہے۔ یہ میں اس کو پھیلا کر کیوں بول رہا ہوں، اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب بھی ہمارے اپنے شہر میں بعض ایک مٹھی بھر جماعت ایسی ہے جو سالانہ ایک مرتبہ سیلانی کا سفر کرتی، اور ان سے پوچھا جائے وجہ کیا ہے تو بعض بیچارے وجہ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری بچی پر یا مجھ پر یا میری بیوی پر وہ اثرات ہے، وہ جادو ہے، وہاں چلے جائیں بابا کے پاس تو پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا مثال کے طور پر بعض روایات ایسی بہت زیادہ چلتی ہے کہ فلاں کو اولاد نہیں ہے، جس کو اولاد نہ ہو وہ وہاں فلانی مزار پر چلے جائے تو پھر اس کو اولاد ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال شرکی اعمال ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ بندہ نماز نہ پڑھے تو چھوٹا گناہ ہے، رمضان میں روزہ نہ رکھے تو چھوٹا گناہ ہے، گالی دے لے تو چھوٹا گناہ ہے، آگے بڑھ کر کہوں خدا نہ خواستہ بدکاری اور زنا میں مبتلا ہو جائے تو بھی چھوٹا گناہ ہے، شراب پی لے تو بھی چھوٹا گناہ ہے، شرک ان سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہرگز بھی کھلے عام شرک بھی حرام ہے، اور اس طرح سے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے دائرے کو پھلانگنا، اور پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں جناب، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، مسلمانوں میں شمار بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پھر وہ سال میں ایک مرتبہ، 6 مہینے میں ایک مرتبہ خامخواہ یا شرکی اعمال بھی کر دیتے ہیں، بڑے خطرے کی چیز ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔